आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कुछ तस्वीर होंगी और जो हमारे सिलसिले में पहले शामिल नहीं हुई, आज सिलसिले के एतबार से कुछ नई तस्वीर होंगी, पिक्चर्स होंगी और हमारे चारों मेहमान उस पर राय देंगे। और अक्सर व बेशतर तजर्बा ये है कि एक ही तस्वीर पर मुख्तलिफ और डिफरेंट राय हमारे पास तशरीफ़ लाती है। तो आप भी तस्वीरें देखें और आप भी अपने घर में बैठकर कोई राय बनाएं उस तस्वीर के बारे में और फिर तज्जिया भी करें, एनालाइज भी करें अपनी राय का कि आप क्या सोच रहे हैं और यहाँ से जो राय आई उसने आपकी राय पर क्या जो है ना असरात मुरतब किए। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। निसाई शरीफ में हज़रत सैयदुना अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बशाशत आपके चेहरे मुनव्वर से ज़ाहिर हो रही थी, नुमाया थी। इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और कहा, आपका रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है, क्या आप राज़ी नहीं कि आपकी उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद भेजे तो अल्लाह ताला उस पर 10 दुरूद भेजे, और जो कोई आपकी उम्मत में से आप पर सलाम भेजे तो उस पर आपका रब 10 बार सलाम भेजे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान की फ़िक्रें, सोचें मुख्तलिफ होती हैं और हम जैसे अफराद उमूमन अपनी दुनियादारी की चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, फ़िक्र करते हैं, लेकिन हमारे असलाफ जो थे वो दुनिया की भी कोई चीज़ देखते थे तो उससे आखिरत के पहलू निकाला करते थे, ऐसी बातों की तरफ ले जाया करते थे उस चीज़ को कि जिसके ज़रिए से उनके अमल में इजाफ़ा हो, जिसके ज़रिए से उनका खौफ खुदा बढ़े, जिसके ज़रिए से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी नसीब हो और जिसके ज़रिए से कब्र आखिरत की कामयाबी नसीब हो। हमें भी चाहिए कि हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो मुख्तलिफ़ मामलात हमारे सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ अफराद से हमारी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ़ मनाजिर चाहे ना चाहे हमारी आँखों के सामने आते हैं, तो हमें भी उनसे इबरत भी हासिल करनी चाहिए। जहाँ पे इबरत है वहाँ पे इबरत, और जहाँ पे तरगीब है वहाँ पे तरगीब हासिल करके हमें नेकियों का पल्ला भारी करने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा वाले कामों को बढ़ाना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तस्वीर देखेंगे। मैं तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असद मदनी अत्तारी और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद हैं मौलाना खालिद मदनी साहब। शहजाद घांची भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हस्ब मामूल मौलाना अब्दुल वाजिद अत्तारी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे और फिर इनसे राय लेंगे। जी, पहली तस्वीर हमें दिखाई जा रही है, हमारे मेहमान जी वकार पहली तस्वीर देख रहे हैं। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। शहजाद भाई क्या देख रहे हैं आप? राय नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पहले पूछ रहा हूँ तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ जाहिर में जो दिख रहा है। एक किला नुमा बिल्डिंग है और एक के हाथ में पत्थर है और दूसरा ऊपर उसको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। असद भाई तस्वीर तो आपने भी देखी, शहजाद भाई ने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है किसी कदर। शहजाद भाई मैं तो और भी चीजें देख रहा हूँ वैसे इसके अंदर, आपने जो चीजें बयान की हैं उसके अलावा भी चीजें, रास्ता भी है, ग्रीनरी भी है। जी 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 जी, लेकिन वक्त खत्म हो गया ना अब तो। चलें, असद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे कि पत्थर मारते हुए दिखाया जा रहा है, कैच करते हुए दिखाया जा रहा है, आप क्या लेंगे इस तस्वीर से या हमें क्या देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। एक मैसेज जो बहुत वाज़ेह है जी, और इसको देखते ही जो जहन में आता है वो ये है कि अगर आपके साथ कोई बुराई करे तो आप उसको रिस्पॉन्स न करें, बल्कि उसका कोई पॉजिटिव पहलू निकालने में कामयाब हो जाएं।
تو وہی چیز جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ آپ کے لیے اسٹرینتھ بھی بن سکتی ہے. صحیح. جیسا کہ غصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ بنیادی طور پر تو اچھی چیز نہیں ہے اکثر اعتبار سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اپنے غصے کا کنٹرول حاصل ہو جائے جی. تو یہی غصے کی کیفیت اس کے لیے پازیٹیو ریزلٹس کا باعث ہو سکتی ہے، اور اس پر کلام بھی کیا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. اسی طرح کئی ایسے بزنس مین ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب مارکیٹ کے اندر مندی ہو تو وہی کام کا وقت ہوتا ہے. اچھا، ان کا اپنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ اس مرے ہوئے ٹائم کے اندر یا آزمائش والے وقت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. ٹھیک. اس وقت وہ گڈ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، نیو اپارچونیٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اس پکچر میں ایک شخص جو پتھر مار رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو برائی کر رہا ہے، لیکن سامنے والا اس پتھر سے اپنی عمارت کو قائم کر رہا ہے، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا قلعہ بنا لیا، ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کر لی. سو میسیج ہے اس کے اندر بیسیکلی سمجھنے کے لیے کہ ہمیشہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والے کو جواب نہ دے کر اور اس کا پازیٹیو استعمال کر کے آپ اپنے لیے کوئی بھی کامیابی کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں. واہ، زبردست بات ہے، تصویر سے واضح بھی ہے. اور ایک بات جو ضمنی طور پہ آپ نے کہی کہ بعض اوقات جب مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، تو بہت سارے لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ کاروبار کا ٹائم ہے. تو مجھے ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی مارکیٹ کی کہ گولڈ مارکیٹ میں اسد بھائی گولڈ کب خریدیں کب بیچیں. ویسے تو بہت ساری باتیں، لیکن آپ کی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں عرض کروں گا 2-3 موقع سال میں ایسے آتے ہیں جب لازمی طور پر ہمارے یہاں ریٹ کچھ کم ہوتا ہے. انٹرنیشنلی بے شک بڑھاوا بھی ہو، پھر بھی ہمارے یہاں ریٹ کچھ کم ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں گولڈ خریدا کم جاتا ہے اور بیچنے والوں کی تعداد، کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے بقرعید آ رہی ہے، تو اب بقرعید آنے کے جو پہلے کے 10 دن ہیں، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، سمجھیں اس میں ہر کوئی گولڈ بیچ رہا ہوتا ہے. بالخصوص جو تاجر ہیں ان کے پاس تو گولڈ ہی ہے، تو وہ اپنی روٹین سے ہٹ کے اضافی سونا بیچتے ہیں. اسی طریقے سے عید آتی ہے، اسی طریقے سے بعض ایونٹس ہیں کہ جب بڑے خرچے ہوتے ہیں تو اس وقت گولڈ مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے، اور ہماری لوکل مارکیٹ میں ریٹ کچھ نہ کچھ دن کے لیے کم ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بالفرض انہیں ذی-قعد میں سونا خریدنا کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، تو وہ تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں کہ نہیں ابھی رک جاؤ، جب ریٹ کم ہوگا تو تب خریدیں گے. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے انہیں صرف پرچیزنگ میں اور سیل اور پرچیزنگ میں ہی کافی بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر مارکیٹ کے اپنے رولز ہوں گے، اپنی ٹپس ہوں گی، اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. خالد بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ الگ سے چیز دکھی آپ کو؟ ایک تو بڑا واضح سا پیغام ہے جو اسد بھائی نے بیان فرمایا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس تناظر میں بھی کہ جو عمارت دکھائی گئی ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، اور اوپر سے جو ہے یا تو یہ اس کے بلاکس رکھے جا رہے ہیں یا ان میں دراڑیں آ گئی ہیں. دونوں باتیں لے سکتے ہیں. پہلی بات تو وہ جو اسد بھائی نے کی کہ وہ کیچ کر کے اسے بنا رہا ہے اور یہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محفوظ مقام میں رہنے والا اس کی طبیعت میں شر ہونا جی، تو وہ اپنی چیزوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دے، وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جائے. تو اپنی طبیعت کو بھی انسان کو چاہیے کہ شر انگیز نہ بنائے، شر پسند نہ ہو، تاکہ وہ سکون میں رہے. بسا اوقات شر ہمیں ملتا بھی یوں ہے کہ ہماری اپنی شرارت طبیعت سے نہیں جا رہی ہوتی. تو اگر سیکیور رہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کی جو طبیعت کی غلطیاں ہیں یا طبیعت کی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا. واہ، زبردست بات کہی ہے. اور میں پھر اس کو بھی مارکیٹ سے ریلیٹ کیوں نہ کر دوں. کیا کریں، ہم مارکیٹ میں رہ کر آئیں تو بہت ساری مثالیں مارکیٹ کی آ رہی ہوتی ہیں. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزنس جو ہوتا ہے اس کے اندر بعض اوقات کمپٹیشن تو عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کمپٹیشن جو ہے وہ رانگ وے میں چلا جاتا ہے، اور سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کمپٹیشن میں بندہ ادھر چلا جاتا ہے جہاں پہ خود اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے، لیکن کیونکہ آپ کا پڑوسی دکاندار، آپ کا پڑوسی فیکٹری اونر یا آپ کے سامنے جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی وہی ریٹ دے رہا ہے، تو آپ اس کے ریٹ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جب بولیاں لگتی ہیں تو ریٹ بڑھتے ہیں،
تو وہ نہیں, یہاں پہ اپوزٹ وے میں جا رہا ہے, ریورس ہو رہا ہے. وہ کیونکہ چاہ رہا ہے کہ اس کا کام نہ چلے یا اس کو ٹاسک نہ ملے, تو وہ ریٹ کم کرنا شروع کر دیتا. اچھا, ریٹ کم ہونا ایک تو یہ ہے نا کہ پروفٹ میں کم ہو رہا ہے, تو جب تک پروفٹ میں کم ہو رہا ہے تو بہرحال ہے تو پروفٹ ہی, نقصان نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ چیز جتنے کی پڑھی ہے اس سے بھی کم پہ چلا جاتا ہے وہ, اور کیونکہ ضد لگ چکی ہوتی ہے تو پھر وہ فائدے نقصان کی بحث بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ گویا کہ اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تیار ہوتا ہے. اور ہمارے خالد بھائی نے یہی پیغام اس تصویر سے نکالا ہے یا بڑھایا ہے کہ کسی کو برباد کرنے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی بھی اپنی عمارت کو ڈیمولش نہ کیجیے, اس کو جو ہے وہ آپ توڑیے نہیں. اپنی عمارت کے پتھر نکال کے کسی کو ماریں گے, اس کو لگے یا نہ لگے, آپ کی عمارت ضرور خراب ہو جانی چاہیے. ہمیں اس رویے سے بچنا چاہیے. شہزاد بھائی. میں اسد بھائی کی بات کو بھی لوں گا اور خالد بھائی کی بات سر آپ بادشاہ ہیں, سب کی بات لے لیں. اصل میں اس میں نا کلیئرلی دو میسج ہیں, اور ایک جس طرح اسد بھائی نے فرمایا کہ نا پتھر تھرو کر رہا ہے تو وہ اوبویسلی ایک نیگیٹو ورک ہے اس کا, اور وہ سامنے والا جو وہ اس کے بعد اس پتھر کو کیچ کر کے دوبارہ اس کو نہیں مار رہا بلکہ وہ بلڈنگ کو بلڈ کر رہا ہے. صحیح. اور جہاں تک انہوں نے فرمایا تھا کہ نا شاید دراڑیں پڑ گئی, اصل میں اس کے بعد پلستر کا کام باقی ہے, تو اوپر ہے نا یہ اصل میں راج مستری کا تجربہ خالد بھائی کو نہیں ہے. چلے بہرحال, تو یہ اگر مزید پتھر ہو تو ہو سکتا ہے پوری بلڈنگ بن جائے. ٹھیک. اور پھر پلستر کا کام بھی باقی, اور کریٹو مائنڈ ہوگا نا وہ بندہ, تو اس کو دو طرح سے لے گا کہ ایک ہے نا نیچے الگ اسٹرکچر ہے, اوپر الگ اسٹرکچر ہے, دو ڈیزائن بھی آ جائیں گے اور مضبوطی بھی آ جائے گی. بہرحال یہ تو ایک تھوڑی سی وہ تھی. ایک تو اسد بھائی والی بات ٹھیک ہے کہ نا اگر آپ کو کوئی پتھر مارتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دے, تو یہاں پر بھی پتھر مارے تو پتھر کیچ کریں یا نہ کریں, دوبارہ اس کو ریٹرن نہ کریں, یہی اچھی بات ہے. برداشت ہونا چاہیے, اور پہلوان وہی ہے جو ہے نا برداشت کر لے نہ کہ پچھاڑ دے. اب انہوں نے پتھر مارا, انہوں نے رکھ کر سنبھال لیا, بلڈنگ بنا لی. ٹھیک ہے. اب اس کو اپوزٹ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات ہے نا لوگ جب بڑی عمارت بنا لیتے ہیں یا کوئی بلند جگہ پر چلے جاتے ہیں نا, تو ان کو جتنا بلندی پہ جاتے ہیں نا تو ان کو لوگ چھوٹے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر فرسٹ فلور پہ گئے تو تھوڑا چھوٹا دکھ رہا ہے, سیکنڈ پہ گئے تو اور چھوٹے دکھ رہے ہیں, تھرڈ پہ, اور اگر بہت زیادہ ہائٹ پہ جائیں تو نارمل لوگ اور ہے نا نیچے جو چونٹیاں, اور بعض اوقات تو ہے نا معاشرے میں سے کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے تشبیہ دی جاتی کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, جو انسانوں کو کہا جاتا ہے. اتنے غرور و تکبر کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر بھی ہے نا اس بلند سطح پر بھی آپ کو ہے نا تھوڑا سا اینالائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو نیچے یہ پتھر اٹھایا ہے اس نے, یہ مار رہا ہے تو کیوں مار رہا ہے. اگر آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے ارد گرد کا ماحول کا آدمی ہے, یہ اگر پتھر اٹھایا اس نے تھرو تو کر دیا, لیکن یہ کیوں کیا ہے. کبھی وہ ہے نا اپنی بلند عمارت سے نیچے آ کر ذرا اس سے پوچھے تو صحیح, اس کا حال احوال پوچھے کہ بھائی آپ پتھر کیوں مار رہے ہو میری عمارت کو, یا مجھے کیوں مار رہے ہو, آپ کو کیا پرابلم ہے. میں اس قابل ہوں تو میں آپ کے پرابلم کو انشاءاللہ سولو کروں گا. یہ پروٹیسٹ ختم کریں, مل کے کام کریں, انشاءاللہ میری تو بلڈنگ بنی رہی ہے, آپ کی بھی بلڈنگ بن جائے گی. بلڈنگ نہیں بنے گی تو سایہ تو مل ہی جائے گا. ہاں مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, سایہ تو مل ہی جانا. واہ, شہزاد بھائی نے ایک اور جہد بھی ہمیں پکڑا دی ہے اور دکھا دی ہے. عبد الواجد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو پہلے ایک پازیٹیو چیز دیکھوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ پتھر دے رہا ہے اور دوسرا اس کو لے کر عمارت کو بنا رہا ہے. چلیں جی, آپ نے وہ جو دشمنی تھی وہی ختم کر دی ہے. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو عمارت بن رہی ہے اس میں ان دونوں کا کردار ہے. صحیح. کنٹریبیوشن ہے. یعنی اگر آپ اچھا لفظ چاہیں گے تو ٹیم بلڈنگ ہے. صحیح ہے. صرف عمارت ہی بلڈ نہیں ہو رہی بلکہ ٹیم بلڈ ہے. ٹیم بلڈنگ ہے کہ اس میں ٹیم بنا کر ٹیم ورک ہے. صحیح. ٹیم ورک کے ذریعے ایک چیز بنائی جا رہی ہے. تو اس میں پیغام یہ ہو سکتا ہے مہروز بھائی جی کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بنانے میں, تعمیر کرنے میں, پروگریس کرنے میں, زندگی میں آگے بڑھنے میں دوسروں کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے. صحیح. تو اب کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے مدد لینا آر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر تو مدد لینے سے مراد صرف پیسہ ہی لینا ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن مدد کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص اکیلا کسی بڑے کام کو نہیں کر سکتا.
फी ज़माना इस ज़माने में बड़ा काम करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, और दावत इस्लामी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि पूरी तंजीम एक टीम की मानंद है, और इस टीम में काम करने वाले हर शख्स की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, सही। और वो है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना और अपनी और लोगों की इस्लाह करना। तो इस टीम वर्क की बदौलत हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है दीन का काम फैल रहा है, दावत इस्लामी तरक्की कर रही है। तो हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी इस बात को अपने मद्देनज़र रखें कि हम दूसरों की हेल्प भी करें, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम दूसरों से हेल्प भी लें, मदद भी लें। बिलखुसूस आप ये देखें कि जो बच्चे होते हैं जी, वो अपने वालिदैन की मदद के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होते। उनके वालिदैन उनकी तरबियत करते हैं, उनको तालीम दिलवाते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो माशरे में शामिल होकर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसी तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान से सीखता है, उससे रूहानी मदद लेता है, हेल्प लेता है, अखलाकी मदद लेता है। तो टीम में अगर आप रहेंगे और आपके अंदर ये स्किल्स हैं कि आप दूसरों से मदद लें भी और दूसरों की मदद करें भी, तो आपको एक टीम बिल्डिंग आदमी कहा जाएगा, कि आपके अंदर ये सिफत है कि आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, लीडराना सलाहियत है। लीडराना सलाहियतें। लेकिन कुछ लोग फिर वही बात, जो दूसरों से मदद नहीं लेते, तो असल में उनके अंदर टीम बिल्डिंग की बुनियादी सलाहियत नहीं होती। दूसरों से मदद लेना ये टीम बिल्डिंग है, तो दूसरों की मदद करें भी और दूसरों से मदद लें भी। और बिलखुसूस ज़ाती ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आदमी अपने सिबलिंग से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर्स से मदद ले और फिर उनकी मदद भी करे। तो दुनिया का जो निज़ाम है वो इसी तरह से चलता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात कही है अब्दुल वाजिद भाई ने, और इसी को बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि मदद लें, इन्होंने तरगीब दी कि इसके साथ ही हम चल सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, इसी बात को अगर मैं दूसरे पैराए में अर्ज़ करूँ मदनी चैनल के नाम, और माशरती एतबार से ये चीज़ बहुत देखने में आती है कि बाज़ औक़ात लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, दो भाई मिलकर काम कर रहे हैं, दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, कुलीग्स मिलकर काम कर रहे हैं, महल्ले में रहते हैं तो बाज़ काम ऐसे होते हैं वो पड़ोसियों के साथ मिलकर ही आप कर सकते हैं। तो हर किसी की सलाहियतें बहुत डिफरेंट होती हैं और वो अपनी सलाहियतों को पेश कर रहे होते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ़ लोगों की सलाहियतें आपस में मिलती हैं तो बाज़ औक़ात किसी फ़र्द को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि मेरे अंदर जो काबिलियत है दरअसल तो सारी अचीवमेंट इसी की बरकतों का नतीजा है, वरना दीगर लोग जो हैं वो तो गोया के ऐसे ही हेल्पर के तौर पर शामिल हो गए हैं, मरकज़ी किरदार तो मेरा ही है। नो डाउट कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जब आप दूसरे की ताउन को, दूसरे की मदद को रियलाइज़ नहीं करते तो फिर वो भी इंसान होता है, बाज़ औक़ात वो बददिल हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, और वो शख्स या वो सिफत या वो काबिलियत कि जिसको आप बहुत मामूली समझ रहे होते हैं वो किसी बड़े नुकसान का सबब बन जाता है। इस पर मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। बाज़ औक़ात बिलखुसूस भाइयों में ऐसा होता है कि जब बिज़नेस कर रहे हैं तो एक भाई जो है वो साइट संभाल रहा है, एक भाई जो है वर्कशॉप संभाल रहा है, एक भाई फैक्ट्री संभाल रहा है, दूसरा भाई मार्केटिंग का काम कर रहा है, वो सेल्स का काम कर रहा है। तो जो सेल्स कर रहा होता है वो कह रहा होता है भाई सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, सेल्स आएंगी, काम चीज़ें बिकेंगी तो तुम बनाओगे ना। उसको ये दावा होता है क्योंकि मैं बेच रहा हूँ तो सारे कमाल मेरा है। और जो बना रहा होता है, जो प्रोडक्शन के फील्ड को देख रहा होता है, वो कहता है भाई हम बना ऐसी रहे कि तुम बेच रहे हो। तो असल में बात यही है कि एक दूसरे के साथ मिलके जब हम चलते हैं तो ही हमारी गाड़ी चलती है। सेल्स वाला जो सेल्स कर रहा है, एक रियलिटी है कि अगर प्रोडक्शन वक्त पर नहीं होगी, मेयार के मुताबिक नहीं होगी, दयानतदारी के साथ नहीं होगी तो फिर इसकी सेल भी मुतासिर होगी। और दूसरी तरफ ये भी रियलिटी है कि प्रोडक्शन चाहे जितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, अगर उसकी सेल्स नहीं होगी तो आप उसको कहाँ स्टॉक करते चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलना, एक दूसरे की सलाहियतों को, काबिलियतों को रियलाइज़ करना और उनको अप्रिशिएट करना। तो इंशाल्लाह गाड़ी चलती रहेगी, बल्कि दौड़ती रहेगी और बग़ैर परों के
उड़ना भी शुरू कर देगी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। आपकी राय क्या कहते हैं आपकी राय। और ये कोई जानवर है, हाँ कोई जानवर है और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हमें नज़र आ रही हैं। चलें शहजाद भाई आपसे शुरुआत करते हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये आपकी बरोबर, कोई जानवर नहीं है, गधा है। जी जी, वाज़ेह तौर पर है। असल में मेरी दोस्ती नहीं रही है ना गधों से, तो इसलिए इतनी जान पहचान नहीं। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, इस पर किताबें लदी हुई हैं। पिक्चर के हिसाब से तो जो है ना, एक मैंने जगह पढ़ा था जी। कि अगर गधे पर किताबें लाद दी जाए तो कोई दानिश्वर नहीं बन जाता, इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर नहीं बन जाता। स्कॉलर नहीं बन जाता। तो आजकल जो हमारे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो इसकी मिसाल बड़ी वाज़ेह है उसके हिसाब से। फिट है, हाँ, फीडबैक अगर ये उनको दिखा दिया जाए तो वो हाँ यार हम ये हैं, यानी गोया का आईना दिखा दिया। आईना दिखा दिया जाएगा कि ना जो दिल में आया वो बोल रहे हैं। इवन क्या आप है ना, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिससे जो दिल करे बुलवाएं। अगर यहाँ पर हम जैसे मदनी चैनल पे बात करते हैं ना, तो अब ये तो पिक्चर्स पे अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कोई कुरान और हदीस की बात करेंगे तो वो ये साहब करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप करेंगे मदनी। मैं उसका हक ही नहीं रखता क्योंकि मैंने इल्म ही वो हासिल नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे गधे आपको मिलेंगे जो ना इल्म है और ना उनके पास इसके दलाइल होते हैं, और आप गूगल पे सर्च करें वहां से कुछ वो नॉलेज ले ली, बयान कर दी ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, आधी अधूरी मालूमात आगे बढ़ा, अधूरी मालूमात लेकर और लोगों को वो फिर ना, आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादातर गूगल को ही सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, सुन लेते हैं। इसीलिए जो उलमा इकराम कहते हैं ना कि मुस्तनद उलमा इकराम को सुना, ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसको देखा करें, सुना करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आजकल के जो दौर है और आजकल का जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया खास तौर पर, इस तरह की यानी आप समझते हैं ये पिक्चर नहीं है बल्कि ये आईना है उन अफराद के लिए। ठीक है, अच्छा आपने कहा पढ़े लिखे लोग गूगल कर लेते हैं, तो मैं आपसे जो है ना इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा कि यूं समझे वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो है ना ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो तजर्बा है, आपको भी होगा, जाहिर सी बात है, आप रवानी में बात कही है आपने, लेकिन जो वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं शहजाद भाई, तो उनका आपको भी तजर्बा होगा कि वो माहिरीन से रब्ता करते हैं और वो खुद भी जो अपनी एक ख़ास फील्ड होती है ना उसी में गुफ्तगू करते हैं। मुझे एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने बताया कि किसी पेशेंट को लेकर गया था सरदाई में, तो उन्होंने बताया कि आँख के जिस हिस्से का ये प्रॉब्लम है ना ये मैं नहीं देखता, यानी आँख हमारी है ही कितनी बड़ी, और वो खुद आई स्पेशलिस्ट, बोर्ड भी लगा हुआ, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में बैठते थे, तो वो कहने लगे ये तो मैं समझ गया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये आँख के जिस हिस्से का प्रॉब्लम है ना उसका भी एक्सपर्ट, उसका एक्सपर्ट अलग है। तो उन्होंने रेफर किया कि आप फुला डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे अपॉइंटमेंट लें और उनको दिखाएं, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब मतलब आप भी तो आई स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हज़रत साहब ये सिर्फ इतनी छोटी सी जो आँख है ना इसके कई एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके जो हिस्से हैं फील्ड्स अलग अलग हैं, और फिर वो छोटे छोटे हिस्सों के माहिरीन हैं। तो जो माहिर होगा, जो वाकई में पढ़ा लिखा होगा अपनी फील्ड का, वो अपनी फील्ड का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, वो अपनी फील्ड के अंदर रहेगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। एक मिनट में यहाँ ऐड करूँ, देखिए आप कह रहे हैं ना कि दोनों अलग, आपने खुद ही फरमा दिया, अलग अलग कैटेगरी है। जी 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 जी। एक अगर है ना किसी को अगर नमाज जनाजा या निकाह पढ़वाना है और इसको खुद इसके तरीका कार नहीं आता, तो वो किसके, इमाम साहब के पास जाएगा, आलिम के पास जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप मौजिन के पास नहीं जाएंगे कि है ना इसको सही कर दो। बिल्कुल ऐसे ही गोन पहन के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। तो इसलिए ना देखिए, मैं स्पेसिफिकली है ना इस्लामिक स्टडीज की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम कोई है ना ऐसे मजाक नहीं है कि जिससे भी सीख लिया, जहाँ से भी ले लिया। आपको है ना इस पे आपको रिसर्च कर, मतलब आप दुरुस्त फरमाया, आपकी बात बिल्कुल। आप डॉक्टर के स्पेशल आई स्पेशलिस्ट के पास गए ना, आपने मिसाल दी, ठीक है ना, कान का मसला है तो कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, के पास जाएंगे। तो ये सारे हैं ना, तो आप जब है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई मालूमात लेनी है तो आप वहाँ पर्टिकुलरली वहाँ पे वो आलिम है ना। अब है ना जो आप कह रहे हैं कि ना जो पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, देखिए पढ़े लिखे से मुराद दुनिया भी पढ़े लिखे। अगर मैंने है ना बहुत है ना दुनियावी तौर पर बहुत क्वालिफाइड भी हो गया और इस्लाम की बुनियादी चीजों का मुझे नहीं मालूम, तो फिर अगर मैं फिर वो भी ये एक अलग डायमेंशन है जो आप लेकर जा रहे हैं, और यकीनन हम किसी सिलसिले में मदनी चैनल के डिस्कस होता भी रहा है। ये पर्टिकुलर एक मौजू है
جو شہزاد بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی فیلڈ میں مہارت، میں سمجھتا ہوں عبد الواجد بھائی، اسد بھائی، کسی چیز میں ماہر ہو جانا بعض اوقات انسان کو اس زوم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کا ماہر ہے، جیک آف آل ٹریڈ بن جاتا ہے پھر وہ. تو اپنے آپ کو اس قسم کی رعونت اور تکبر سے بھی بچائیں کہ اگر آپ کسی ایک خاص فیلڈ کے ماہر ہیں تو آپ سمجھیں میں کسی بھی فیلڈ کا ماہر بن جاؤں گا یا میں کسی بھی فیلڈ پر بول سکتا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے بجائے آپ کو دینے پڑ جائیں، اور ایسے کیسز ہیں کہ انہیں لینے کے بجائے دینے پڑ گئے. کافی پرابلمز میں آ جاتے ہیں پھر لوگ، اور پھر کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے اس طریقے سے. اسد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اس پکچر سے یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، ٹو مینی بکس کین ناٹ میک یو وائز. بہت ساری کتابیں آپ کو سمجھدار نہیں بنا سکتی جب تک کہ ان کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں. وہ جو علم ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر پختہ نہیں ہے. صحیح. ایک دفعہ ایک شخص نے کسی اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی میں نے جو ہے وہ یہ بھی کتاب دیکھی ہے، وہ بھی کتاب دیکھی ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے کوئی جاتا ہے لائبریری میں یا. تو وہ بڑے استاد تھے، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ کتابوں میں تو سب کچھ ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے. سو علم جو ہے وہ کتابوں میں تو ہے ہی، صحیح ہے، اور لاکھوں کتابیں ہیں دنیا کے اندر، صحیح ہے، لیکن آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ خالی کتابوں کے نام یاد کرنے سے نہیں ہوتی. صحیح. کہ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اس پکچر سے ان لوگوں کو بھی ایک میسیج دیا جا سکتا ہے کہ جو صرف دکھانے کے لیے یا ذوق شوق کے طور پر اپنے لائبریری میں گھر کے اندر بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں اور کبھی اس کو کھول کے بھی نہیں پڑھا ہوتا، یا پڑھا ہے تو اس کو سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے تو اس پر عمل نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے معلومات اور ایک ہے علم. صحیح. ان دونوں میں بھی بڑا سلائٹ سا، بڑا خوبصورت سا فرق کیا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے جاننے کا نام علم نہیں بلکہ وہ معلومات ہیں، انفارمیشن ہے. آپ نے جمع کر لیا، آپ کو بہت ساری معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن علم تو وہ ہے کہ جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہوں، اس پر عمل بھی کرتے ہوں، اور وہ انفارمیشن آپ کو مفید بھی ثابت ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ابھی میں ایک کرنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. فی زمانہ یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، تو ہر ویور جو اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتا ہے. جیسے کہ اے آئی کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے نا، کہ بھئی اے آئی آ گئی تو ٹیکنالوجی تو یہ تو وہ تو انقلاب تو دنیا میں. اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ جو اس پکچر کی طرح ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پتہ ہے اے آئی کا زمانہ آ گیا. جی آ گیا. تو کیا آ گیا؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں یہ فلاں سافٹ ویئر ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا. اب آپ پوچھے بھی اس کا آپ نے استعمال کیا کیا، تو وہ آپ کو نکالے گا ایک دو جملے. اچھا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ نے فائدہ کتنا اٹھایا؟ تو 99% لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو صرف اپنی معلومات کی حد تک اس کو جانتے ہیں کہ بھئی ایک اے آئی کا ٹول ہے. خالی یہ چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے، اس وقت تو بازار میں بہت سارے ٹولز ہیں، اور وہ اسی پر خوش ہیں کہ مجھے پتا ہے. اور وہ ہر ایک کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہو گیا اور ایک دو. لیکن the thing is that کہ اس اے آئی سے آپ نے اپنی زندگی کا کیا مسئلہ حل کیا؟ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کو اس اے آئی سے آپ نے کیا بینیفٹ پہنچایا؟ اگر آپ کسی جگہ پر بڑی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس اے آئی کے استعمال سے کتنی کاسٹ ریڈیوس کی، یا کاسٹ ریڈیوس تو نہ کی لیکن اپنے کام کو آپ نے دگنا کر دیا، 4 گنا کر دیا، 10 ٹائمز کر دیا. اس میں آپ نے کتنے ایکس کا اضافہ کیا. تو معلومات ہونا اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی انکار نہیں، لیکن صرف معلومات کی حد تک رہنا بعض اوقات آپ کو اس پکچر کی طرح بنا دیتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کے اندر جو جانور ہے گویا کہ آپ وہ ہیں، لیکن اگر آپ صحیح معلومات کو صحیح پیرائے میں سمجھنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دیٹ از دا پرفیکٹ نالج، دیٹ از علم، اور وہی علم ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اسد بھائی نے کہی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو حضور نے علم طلب کیا تو وہاں پہ ایک قید لگائی علم نافع کی، کہ علم نافع عطا فرمائے رب.
تو دعا یہ کرنی چاہیے، کوشش بھی اسی کے لیے کرنی چاہیے. بہت ساری معلومات ہونے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت کی معلومات ہوں اور کامل طریقے سے ہوں، ان پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی مفید رہیں گی، آخرت میں بھی مفید رہیں گی. عبدالواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، سب سے پہلی بات تو جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گدھا ہے، لگتا ہے اس نے کسی موٹیویشنل سپیکر کو سن لیا ہے اور اتنا موٹیویٹ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جی، کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے. کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا موٹیویشنل سپیکرز کہ اسکائی از دی لمٹ. جی. تو اب اس نے اس بات کو حقیقت سمجھ لیا. ادروائز حقیقت یہ ہے ایوری بڈی از نیچرلی لمیٹڈ. اسکائی از دی لمٹ بھی کسی پیرائے میں درست ہے، لیکن کچھ نیچرل لمٹس ہوتی ہیں، آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے. کسی کی اگر عمر 80 سال ہو چکی ہے اور اس کے سر کے سارے بال گر چکے ہیں اور وہ کنگا لے کے پھر رہا ہے تو لوگ ہنسیں گے کہ آپ کے سر پہ بال نہیں ہے اور آپ کنگے کے شوق میں دیوانے ہوئے پڑتے ہیں. کوئی اور ایسی لمیٹیشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس لمٹ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ لمیٹیشن ہے، تو کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں. اس بیچارے گدھے کا مذاق نہ بنتا اگر یہ اپنے آپ کو گدھا ہی سمجھتا، یعنی اس گدھے کا اتنا مذاق نہ بنتا اگر یہ گدھا ہی رہتا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس نے چونکہ اپنے اوپر کتابیں لاد لی ہیں اور یہ اپنے آپ کو بتکلف دانشور بنا کے پیش کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں، تو اب اس کا جو ہے وہ مذاق بن رہا ہے. تو زندگی میں کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو پہچانیں، اور ضروری نہیں کہ وہ لمیٹیشنز آپ کے لیے بیریئر ہوں کہ وہ آپ کو روکیں، بلکہ وہ لمیٹیشنز جسٹ حدود ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں مت، آپ کی یہی حد ہے، آپ اسی میں رہیں. اب یہ لمیٹیشن زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہیں. کچھ لمیٹیشن جینڈر کی ہوتی ہیں، مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے تو اس عورت کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، مرد کو پیدا کیا ہے تو مرد کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں. وہ کام جو عورتیں کر سکتی ہیں، اولاد کی پرورش کر سکتی ہیں، تربیت کر سکتی ہیں، ان کو رحم دل اور نیک انسان بنا کر معاشرے کے حوالے کر سکتی ہیں، تو شاید یہ تربیت جو ماں کی گود میں ہوتی ہے یہ والد نہیں کر سکتا. اور مرد جو ہے یہ آپ مرد ہو کے جو ریئلائز کر رہے ہیں. جی، میں مرد ہو کے. اور اسی طریقے سے گھر کے باہر کی جو دنیا ہے اس میں جس سوشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے نا کہ کچھ لوگ ایموشنلی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، صحیح. کچھ لوگ سوشلی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. صحیح. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک مرد ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو قرض دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. وہ سوشل انٹیلیجنس کے ذریعے سوچ رہا ہوتا ہے. اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں. اس کی ایکٹیویٹی، اس کا تجربہ ہے. صحیح. اس وقت اس کے ایموشنز اس پر غالب نہیں آ رہے. وہ صرف کسی کو روتا دیکھ کر اس کو قرض نہیں دے دے گا. صحیح. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایموشنلی ذرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ ایموشنز کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. اب اگر وہ ایموشنز سے سوچیں گے تو وہ قرض دے دیں گے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ صاحب وہ تو تھے ہی فراڈسٹر تھے. تو سوشل اور ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ ایک مثال ہے. تو اسکائی از دی لمٹ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لمٹس آر نیچرل اینڈ یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیم. Only then you will be able to make progress in the right direction. جب بندہ اپنی لمٹس کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا کہ جن کاموں کو وہ کر نہیں سکتا، اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ میسج یہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. جو کام آپ کے مزاج، آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہے وہ کریں گے تو شاید جلدی بھی کامیاب ہو جائیں اور زیادہ بھی کامیاب ہو جائیں. دوسرے لوگوں سے اپنا تقابل نہ کریں. بار بار گدھے کا ذکر ہوا ہے تو میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں. عبدالواجد بھائی نے کہا کہ گدھا اگر گدھا رہتا تو شاید اسے یہ ساری چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. کے پی کے میں ایک پل پہ سے ہم سفر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا گدھوں کی نا قطار ہے اور وہ ان کے اوپر مٹی رکھی ہوئی ہے اور اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں. کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، کوئی شخص ہانکنے والا نہیں، وہ اپنی لائن پہ چلے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ذرا امیزنگ تھی، مطلب کیونکہ
कराची और केपी के तरफ इधर देखा नहीं हमने, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने क्या चक्कर है, ये क्या कर रहे हैं? तो वो बताने लगे कोई घर तामीर हो रहा होगा पहाड़ वगैरह पर, तो इन्होंने जो है ना बस वो लाइन पकड़ ली है। अब यहाँ से इनके ऊपर मट्टी, गारा, ईंटें वगैरह लाद दी जाती हैं और ये अपनी लाइन पे चलते रहते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उतार ली जाती हैं, तो ये रिवर्स आ जाते हैं। तो आप देखें कि वही गधा जो था वहाँ पे हमें हैरत में डाल दिया कि देखो यार ये कैसी मतलब बात है ना, समझ यही ज़हन में आ रहा कि कैसे समझदार हैं कि कोई चलाने वाला नहीं है, कोई हाँकने वाला नहीं है, लेकिन ये यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं और काम भी हो रहा है, सही हो रहा है, सस्ते में हो रहा है। तो वाकई में अगर लिमिट में रहें अपनी और हरफन मौला बनने की कोशिश ना करें, बराबर वाला जो है कुछ भी करता है तो आप सोचते हैं मैं भी ये कर लूँ, सामने वाले के बेचारे के कपड़ों में आग लग गई तो रोशनी हो गई, तो आप अपने कपड़ों में दामन में आग लगा रहे हैं। तो कम से कम ऐसा तो ना कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए और अपना मजाक बनने से भी बचाइए। ये भी एक पहलू है कि बाज़ लोग खुद अपने आप को पेश करते हैं कि 4 लोगों में बैठकर, जाकर, आकर, बोलकर, अपने करतूत के ज़रिए से कि जनाब आप हमारे साथ हमारा मजाक बनाएं, और फिर वो खिसियानी बिल्ली वाली हंसी हंस रहे होते हैं। तो याद रखिए कि ये आपका तो जो भी ओरा बन रहा है, लेकिन बहरहाल आप एक फैमिली के फ़र्द हैं। बाज़ औक़ात आपकी फैमिली को ना चाहते हुए आपकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो अपने लिमिट्स में रहिए और महफूज भी रहिए, पुरसुकून भी रहिए। खालिद भाई, आप क्या देख रहे हैं? कुछ अलग से चीज़ दिखी आपको? तस्वीर को देखकर मुहावरा तो वही जहन में आ रहा है कि गधे पर किताबें लादने से वो आलिम नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाए कि गधे का भी कोई ऐलान नहीं है कि मैं आलिम। हाँ, ये ज़रूर है कि बोझ बर्दारी के लिए ये जानवर इस्तेमाल होता है। अगर इसका जो ट्रेनर है या जो भी इसको सिखाने वाला है, इसको यूं सिखा रहा है कि अब ये किताबें तुम्हारे ऊपर आ गई हैं, तो अब तुम्हारा भी ऐसा रुतबा होना चाहिए जैसे एक हामिले किताब का होता है, किताब को जानने वाले का होता है। तो ये यूं समझें कि ये इस पैर की जूती नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगी, या लिहाजा इसको इसी तरह इस्तेमाल किया जाए कि ये बार बर्दारी वाला जानवर है और इस पर ये मामला बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। अच्छा, एक और बात है जो इस तस्वीर को देखकर मैं करना चाह रहा हूँ कि बसा औकात होता ऐसा है कि बंदे ने इल्म बहुत सारा सीखा होता है, लेकिन वो अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहा होता। किताबों में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन वो जिस तरह ये जानवर उस लिखे हुए से फायदा नहीं उठा पा रहा, ऐसे ही अगर एक पढ़ा लिखा शख्स उस वक्त जब इसकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, जब इसके जज्बात को ठेस पहुंचे, और उस वक्त ये सारा पढ़ा लिखा भुलाकर सिर्फ अपने जज्बात में आकर या अपनी फीलिंग का जो भी मामला हुआ वो खराब हुई, उनके पेश नज़र अपने आप को ऐसा बनाकर पेश करता है कि गोया अनपढ़ और ये पढ़ा लिखा बंदा बराबर है, तो वो भी इस तस्वीर को देख ले और इबरत हासिल कर ले। आप कुछ कह रहे हैं? इन शॉर्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ इस पिक्चर के आखिरी के ना, इल्म प्रॉपर इस तरह हासिल करें कि मतलब आपका जब ज़रूरत पड़े तो वो इल्म यूज़ हो सके, प्रॉपर इल्म, खालिस इल्म हासिल करें, ना कि सिर्फ डिग्रियां लेते रहें और डिग्री लेने के बाद भी अगर इल्म नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। असद भाई ने भी ये बात बयान फरमाई थी और इसको यूं भी बयान किया गया है, अल इल्मु मा फिस सुदूर। इल्म वो है जो सीनों में है, बल्कि नुकूश तो बहुत ही लिखे हुए हैं किताबों में, तो बहुत सारे नक्शो निगार हैं, लेकिन अगर सीने में उतर जाए तो फिर ये इल्म कहलाए। वाह, अल्लाह पाक हमें इल्म नाफे अता फरमाए। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे, दिखाएं जी अगली पिक्चर। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। चले जी, पिक्चर दिखा दी गई है और करेंसी दिख रही है, नोट दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, लगा हुआ है, और जनाब ये फिर जानवर आ गया है, और हर रीजन के हिसाब से जानवरों की अपनी एक अहमियत होती है। बहरहाल चूहा आ गया है, और क्या कहेंगे खालिद भाई? अच्छा, आपको भी यही दिख रहा है, आपको कुछ और भी दिख रहा है? असल में बात यही है, सब डॉलर का चक्कर है, और अल्लाह करीम खैर फरमाए और हमारे दिलों को लालच के फंदों से बचाए। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, वहुदिरतिल अनफुसुश्शुह, दिल जो है ये लालच के फंदे में है। हालांकि देखें, वो जो एक डॉलर वहाँ कांटे में लगा हुआ है, इसके जाल में लगा हुआ है कि अब ये उसको लेने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन जरा नीचे नजर डाले तो वहां भी डॉलर्स पड़े हैं। उन पर कनात करने के बजाय, उनको उस पर राजी रहने के बजाय इसको मजीद की तलब है कि वो भी आ जाए।
اور انسان ایسے ہی مختلف چیزوں کی طلب میں لگا رہتا ہے اور بہت سی جگہوں پر اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے۔ اگر جو آسانی سے مل گیا اس پر راضی رہے، صبر کے ساتھ آگے چلتا رہے، تو سیکھنے کو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر زندگی بھی چلتی رہتی ہے اور بڑھتی سانس کے ساتھ رزق بھی ملتا رہتا ہے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اور ہر وقت اپنے آپ کو یا ہر وقت جان کی بازی لگا دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر شے جان دے کر ہی حاصل کی جائے اتنی اہم نہیں ہوتی۔ شہزاد بھائی کیا کہیں؟ دیکھیں بھائی، ایک ماؤس ٹریپ بھی ہے، ماؤس اس کے قریب آ گیا ہے، اور پیسوں کی بات کریں تو ہے نا وہ ماؤس ٹریپ پر ایک ہے نا ایک لالچ کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چوہے کیا نوٹوں کی طرف لپکتے ہیں؟ کاغذ کو کتر تو دیتے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ بھی لپک سکتے ہیں، تو لیکن یہاں پر یہ نا کاغذ کی طرف مائل ہونا یہ ایک ہے نا لالچ سے کہ ماؤس ٹریپ ہے، پھر ماؤس ہے، پھر وہاں پر ایک استعارہ ہے، ہاں ایک روٹی کی جگہ ہے نا پیسہ دکھایا گیا ہے، ایک نوٹ دکھایا گیا ہے۔ اب اگر اس کو تھوڑا دوسرے پوائنٹ آف ویو سے لیں کہ یہ جو نوٹ ہے یہ سیلری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ماؤس ہے یہ انسان ہے جو سیلری نوکری پیشہ لوگ ہیں، امپلائی ہے، یعنی وہ تاجر نہیں ہے نہ کوئی بزنس مین ہے۔ تو مطلب یہ سیلری اور ہے نا صرف ہے نا جاب اور یہ اس طرح کے نا یہ ایک ہے نا سمجھ لے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ہے نا آپ جب اس کو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت آئے گا کہ ایک نوٹ، دو نوٹ، تین نوٹ، پھر سیلری آپ کے پاس ان دا اینڈ ختم ہی ہو جانی ہے۔ جاب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کا مہنگائی کا دور ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ اگر آپ میں کوئی یہ بزرگوں کی دعائیں ہوں گی نا تو کم میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایک ہے نا امپلائمنٹ کی طرف، سیلری والی جاب کی طرف یا اس طرف جانے کے ساتھ ساتھ کچھ سائیڈ بزنس، کچھ تجارت بھی کرے، چھوٹی موٹی کرے اپنے۔ تو اس میں نا یہ دیکھیں یہ 1 by 1 نوٹ ہے نا، یہ سیلری کے ختم ہو جائیں گے، یہ ٹریپ ہے ایک طرح کا نوکری جو ہے نا، تو یہ نوکری بھی کریں آپ، ظاہر ہے نیڈ ہے، لوگوں کو اتنا بزنس کر نہیں سکتے، نہ اتنا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، جو بھی سیلری پرسنز ہیں تو وہ اچھی جاب ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کرتے رہیں، لیکن تجارت میں برکت ہے۔ یہ علماء کرام ہی فرمائیں گے کہ تجارت غالباً انبیاء کرام کا پیشہ بھی ہے اور تجارت میں برکت بھی ہے، تو تجارت بھی کرنی چاہیے۔ یہ صرف جاب کی جو ٹریپ ہے اس میں رہ کر ایک لکیر کا فقیر بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ ویسے آپ کو کون سی تاریخی پکچر لگ رہی ہے؟ ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ ایک نوٹ ہے ختم ہو گیا، دوسرا کہاں سے آئے گا؟ تو دوسرا کہاں سے آئے گا؟ آپ ہے نا ایک نوٹ سے 2 نوٹ بنانے کا بھی ہنر سیکھیں، موجودہ دور اس بات کی تقاضا کرتا ہے۔ حلال ذرائع کے ساتھ، جائز ذرائع کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں تو بے شک بڑھائیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ دعوے تو ہوتے ہیں لیکن ذرا مشکل ہی ہوتا ہے اور کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آمدنی جو بڑھتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، لیکن دیکھنے میں کم آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو پھر دین کی خدمت کی طرف آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی دی ہے، وسعت دی ہے، ایک ایسی انوائرمنٹ دی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کر زیادہ اللہ کی رضا والے کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ اٹھائیے۔ شہزاد بھائی ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں بس 2 لفظوں میں۔ آپ نے اس کو سیلری سے، امپلائی سے جوڑا ہے پکچر کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہینے کی کس تاریخ کی پکچر ہوگی؟ ڈیٹ آف منتھ کیا ہوگی پکچر لیتے ہوئے یا بناتے ہوئے؟ دیکھیں یہ ڈیٹ آف 24 اور 25 ہے آئی تھنک سو، کیونکہ ایک ہے نا ٹریپ پہ نوٹ ہے پیسٹ ہوا ہے اور دوسرے 2-3 نوٹ ہے نا وہ خرچ ہو چکے ہیں، سمجھے، وہ اس کے بعد سے نہیں، وہ باقی ہیں۔ اچھا باقی ہیں، ہاں، تو وہ یہ نوٹ خرچ ہوا تو اس کے بعد یہ 2-3 نوٹ ہے نا، اگر یہ $100 کے ہیں یا 1000 روپے، تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اس کو 3-4 دن چلا لیں گے۔ چلے صحیح ہے، 24-25 صحیح ہے۔ اسد بھائی؟ واضح تو پیغام آلموسٹ یہی ہے جو بات کہی گئی، لیکن سمجھنے کے لیے ایک اور چیز ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ چوہا نہیں جانتا کہ اگلے سٹیپ پر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دن بھر میں یہ سینکڑوں چیزوں کو کترتا ہے اور اسی عادت کے تحت جو ہے یہاں پر بھی آ پہنچا، اور اس کو نہیں پتا کہ اس مرتبہ جب میں اس کو کترنے کے لیے
آگے بڑھوں گا تو شاید میرے ساتھ بہت ہی برا ہو. ظاہر ہے جب چوہا پھنستا ہے تو اس کے ساتھ پھر بہت ہی انجام اس کا برا ہی ہوتا ہے. تو ایک عبرت ہے, ایک اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی دن بھر میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم اپنے فائدے کو سوچ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ. تو اسی لیے ہر شخص کو ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے, اور بھلائی کے لیے, اچھائی کے لیے, اچھے خاتمے کے لیے, اچھے انجام کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جس طرح ایک انسان اگر اس ٹریپ کو دیکھے گا تو وہ نہیں پھنسے گا, کہ اس کا شعور جو ہے وہ اس ٹریپ سے بڑا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو جانور ہے اس کے اندر جتنا شعور ہے وہ اس ٹریپ کو نہیں پہچان پا رہا, لیکن انسان کے لیے بھی اس کے شعور سے بڑھ کر بعض اوقات ٹریپ ہوتا ہے جہاں تک وہ اس کی سینس نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. یعنی ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے دیر آر لمٹس. ہماری سوچ, ہماری ذہانت, ہماری طاقت, ہماری ہوشیاری, ہمارا علم, ہمارا ایکسپیرینس, آفٹر آل یہ سب لمیٹڈ ہے, لامحدود. صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, نہ اس کی ذات کی نہ اس کی صفات کی, ہم نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو وی شوڈ نو اباؤٹ آور لمیٹیشنز, اور ہر لمحے اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے اور اچھے انجام کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ, بڑا پیارا بات بتائی ہے اسد بھائی نے. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب ٹریپ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ تو پھر بعد میں ہی پتہ چلتا ہے. لیکن جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کریں نا. والی بات تو نہ ہو جائے نا کہ ایک شخص کیلے کے چھلکے پہ سے پھسل گیا تو اگلے دن وہاں سے گزرا تو کہا او ہو آج دوبارہ پھسلنا پڑے گا. تو کیلے کے چھلکے سے ایک دفعہ پھسل چکے ہیں تو اب تو کم از کم بچ جائیں. عبدالواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی, یہ تصویر جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چوہا ہے اور کاغذ کا نوٹ ہے. تو چوہے کو پھنسانے کے لیے یا تو روٹی کا ٹکڑا ہونا چاہیے یا ٹماٹر کا پیس ہونا چاہیے, لیکن چوہے کو پھنسانے کے لیے نوٹ رکھا گیا ہے, اور چوہا بھی ایسا بے وقوف ہے کہ وہ اس نوٹ کو ہی اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے. یعنی کہ ایک چیز جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن حالات و واقعات نے, معاشرے نے اس چیز کو اس کی ضرورت بنا کر پیش کیا, اور وہ اس کو ضرورت سمجھ رہا ہے. اس کی اتنی برین واشنگ ہو گئی, وہ اتنا یوز ٹو ہو گیا کہ وہ اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کنزیومرزم آ گیا ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اشتہارات دکھا دکھا کر اشتہا دلائی جاتی ہے. ہاں, اشتہارات دکھا دکھا کر وہ چیز جو ان کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, لیکن اس چیز کو ان کی ضرورت بنا دیا جاتا ہے. اور پھر سوشل پریشر کی وجہ سے, جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس ماحول کے پریشر کی وجہ سے, فیملی پریشر کی وجہ سے, وہ شخص اس ضرورت کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو, لیکن پھر بھی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے کہاں فریج ہوتی تھی. آج ہر گھر میں فریج ہے, لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ اگر وہ غور کریں تو فریج ان کی ضرورت نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے. ان کا جو انکم ہے, ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یا وہ جس جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں فریج سے بڑھ کر کچھ اور ان کی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے, ان ضرورتوں کو پہلے پورا کریں پھر فریج کی طرف آئیں. یہ ایک میں نے مثال دی. اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہوں گی. فار ایگزامپل یہ جو ہمارے ہاں ایک جہیز کا رواج ہے کہ جس میں لڑکی والوں پر بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے, اور پھر جو لڑکی کے سرپرست ہیں, خاص طور پہ جو اس کے والد ہیں, وہ ایک ایسی چیز کو کہ جو شاید ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت سمجھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. صرف سوشل پریشر میں آ کر, صرف معاشرے کے پریشر میں آ کر غلط کام نہیں کرنا چاہیے. غلط کام ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن معاشرتی پریشر میں آ کر غلط کام کرنا یہ تو اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے.
تو بعض اوقات ایک چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اشتہارات اس کو آپ کی ضرورت بنا کر پیش کرتے ہیں، تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، اور اس اشتہار کی وجہ سے اس چیز کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں، بلکہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کو اپنی ضرورت سمجھیں، تو اس طرح آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا۔ زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہی بات لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بہت سارے جو سپر اسٹورز ہوتے ہیں وہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے خریداری کرنی ہے تو پہلے گھر سے سوچ سمجھ کے، بلکہ ممکن ہو تو لسٹ بنا کر جائیے، بالخصوص جو کم آمدنی والے افراد ہیں یا لمیٹڈ آمدنی کے ذرائع ہیں اور اس کے ساتھ انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات جب سپر اسٹور فیملی گئی ہے، کیونکہ ریگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت کی بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہوتی ہیں جو بہرحال آپ کی ضرورت کی نہیں ہے یا اس درجے میں ضرورت کی نہیں ہے، تو آپ اپنی لسٹ سے باہر چلے جاتے ہیں اور ٹرالی میں سامان ڈالتے ہوئے تو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سامان چھوڑنا بھی پڑتا ہے، اور بعض اوقات غیر ضروری سامان آپ لے لیتے ہیں جلد بازی میں اور ضروری سامان رہ جاتا ہے۔ عبد الواجد بھائی نے جو بات کہی، تو اللہ پاک ہمیں میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا نا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کی آمدنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ پورا بازار ہی خرید کے لے آئے، کیونکہ علماء نے ایک بات بیان کری، صرف حلال کمانا ہی جو ہے نا شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ خرچ کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی شریعت کو مطلوب ہیں۔ اور ہمارے یہاں شاید حلال روزی پہ تو پھر بھی گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کا کسی نہ کسی حد تک ذہن ہوتا ہے، لیکن شاید خرچے کے اعتبار سے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے یہ پکچر شامل کری، مختلف رائے آئی، اور میں یہ غور کرتا ہوں کہ بعض اوقات پکچر بڑی نیگیٹو ہوتی ہے اور ہمارے مبلغین اس میں سے بڑی پازیٹیو چیزیں نکال لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کا جو ذہن ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ کو واضح کرنے والی چیزیں ہیں یہ، کہ آپ اس چیز سے کیا اخذ کر رہے ہیں، اپنی ذات کا حصہ کیا بنا رہے ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے اس سلسلے کے شروع میں بھی کہا تھا، اب بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان سب میں غور و فکر کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ میری ذات کا، میرے گھرانے کا حصہ بنتی رہیں، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ مجھ میں سے، میرے گھر والوں میں سے، میرے قرب و جوار والوں سے دور ہوتی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے